آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم سیکھیں گے کہ شب برات کی حقیقت اور تعارف کیا ہے، شب برات کے فضائل کیا ہیں، شب برات کے مسائل کیا ہیں، شب برات کے فضائل سے محروم لوگ کون کون ہیں اور شب برات کی خرافات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے شب برات کا تعارف اور حقیقت۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ شب برات کے لیے حدیث پاک میں نصف لیلۃ من شعبان کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات کے لیے چند اور نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شب برات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ دخان کی 3 اور 4 میں ارشاد فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اس مبارک رات میں اتارنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب یہ جو مبارک رات ہے، اس مبارک رات سے مراد کون سی رات ہے؟ اس میں تفسیریں مختلف ہیں، لیکن حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس مبارک رات سے مراد شب برات ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ براءت کا معنی ہوتا ہے آزاد ہو جانا، رہا ہو جانا، بری ہو جانا، چونکہ اس رات میں بے حساب لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ السق بھی کہا جاتا ہے۔ سق کا معنی ہوتا ہے دستاویز کی رات۔ تو چونکہ اس رات میں بڑی بڑی لسٹیں تیار ہوتی ہیں، بڑی بڑی فہرستیں لکھی جاتی ہیں، بڑی بڑی دستاویز جمع ہوتی ہیں، اس رات میں آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، جانے والوں کی دستاویز بنائی جاتی ہے۔ اس رات میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس رات میں بڑے بڑے حکیمانہ امور لکھے جاتے ہیں۔ تو چونکہ بہت ساری دستاویز اس رات میں تیار ہوتی ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ السق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔